اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. کیپٹل نیوز کے اسٹوڈیو سے میں ہوں طارق نقاش. ناظرین، جون کا مہینہ جاری ہے اور اس مہینے میں ہماری قانون ساز اسمبلی میں آزاد جموں کشمیر کا بجٹ پیش کیا گیا. بجٹ ایک خلاصہ ہوتا ہے آئٹم وائز کسی قوم کی ممکنہ آمدن کا ایک خاص عرصے کے لیے، آمدن اور اخراجات کا. ناظرین، آپ جانتے ہیں کسی قوم کی ترقی کی بنیاد جس چیز پہ رکھی جاتی ہے وہ ہے تعلیم. تعلیم ایک سیڑھی ہے جو ایک قوم کو عظمت کی بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے. تعلیم کسی قوم کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ اس سے وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکتے ہیں، غلط اور صحیح میں تمیز کر سکتے ہیں. ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس نے سب سے زیادہ تعلیم کے حصول پہ زور دیا ہے. قرآن کا اور علم کا رشتے کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو قرآن کی تنزیل کا آغاز ہوا ہے وہ اقرا سے ہوا ہے، یعنی پڑھ. یہ جو خطہ آزاد کشمیر کا ہے اس کے بارے میں ایک عام تأثر ہے کہ پاکستان کی نسبت یہاں تعلیمی صورتحال کافی بہتر ہے. اس کے حوالے ہم جو اس کا ریفرنس دیتے ہیں وہ دیتے ہیں اپنے لٹریسی ریٹ کو، کہ یہاں 64% یا 67% جو ہے ہمارا لٹریسی ریٹ ہے. 1947 میں جب یہ خطہ آزاد ہوا تو یہاں تعلیمی اداروں کی تعداد جو ہے وہ 100 سے کم تھی. آج 6000 سے زیادہ سکولز ہیں اور کہا جاتا ہے کہ 80%، میں اس میں شاید اس میں درستگی بھی ہوگی، آگے مہمانوں سے بات کروں گا، لیکن بہت بہتر حد تک ہماری انرولمنٹ ہے یہ کہا جاتا ہے. لیکن پھر بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں. لوگ ابھی بھی سوال کرتے ہیں تعلیم کے متعلقہ اداروں کے، تعلیم سے متعلقہ افسران کی، اہلکاران کی پرفارمنس کے حوالے سے. اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ تعلیم کو اس بجٹ میں حکومت نے کتنی اہمیت دی. جو مہمان ہم نے بلائے ہیں میں آپ سے ان کا تعارف کرواتا چلوں. میرے دائیں ہاتھ پہ تشریف رکھتے ہیں جناب میاں عبدالوحید، آپ منسٹر ہیں ایجوکیشن کے، اسکولز. بہت شکریہ آپ کا. ان کے ساتھ ہیں عمران خان. عمران خان ایک غیر سماجی تنظیم ہے، نان گورنمنٹل، الف اعلان، اس کے کیمپین مینیجر ہیں سول سوسائٹی کے حوالے سے. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سیدہ اسماء اندرابی، آپ ایجوکیشن آفیسر ہیں یونیسیف AJK میں. خوش آمدید آپ سب کو. شروع آپ سے کرتے ہیں کہ کتنی امپورٹنس دی گئی ہے آزاد کشمیر کے جو نیکسٹ ایئر کا بجٹ ہے 2014-15 کا، اس میں تعلیم کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق نقاش صاحب، میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے آج کی اس پروگرام میں اسپیشلی جو ٹاپک رکھا ہے وہ ایجوکیشن کو رکھا ہے. اپنے ابتدائی کلمات میں جس انداز میں آپ نے تعلیم کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے اور ایک مسلمان کی نقطہ نظر سے اس کی کیا اہمیت ہے اس پہ آپ نے بات کی. فی زمانہ ہم چونکہ آج ایک دنیا گلوبل ولیج ہے اور ہم اس گلوبل ولیج کا حصہ ہیں، اور آج کے اس دور میں کوئی بھی ملک، ریاست یا علاقہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ رکھ کے زندہ نہیں رہ سکتا، سروائیو نہیں کر سکتا. آزاد کشمیر بھی گلوبل ولیج کا ایک حصہ ہے، اور الحمدللہ جیسا آپ نے خوب کہا کہ ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 67% ہے. لٹریسی ریٹ کا اتنا سکائی ہائی ہونا معنی خیز نہیں، معنی نہیں رکھتا جب تک ہم کوالٹی ایجوکیشن کو انشور نہ کر لیں. لائکلی ڈراپ آؤٹ ریشو جو ہے وہ بھی ہے، اور اس کے بھی کچھ اسباب ہیں. ہمارا جو بجٹ سیشن ابھی چل رہا ہے، کل ہوپفلی یہ کنکلوڈ ہوگا. اس میں محکمہ تعلیم کے لیے پہلے سے جو چیزیں مختص ہیں وہ تقریباً 17 ارب روپیہ جو ہے ہم تنخواہوں کی مدات میں، تنخواہ الاؤنسز ادرز میں دیتے ہیں. اور اس سال نیشنل ایجوکیشن پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے گورنمنٹ آف AJK نے اپنے وسائل سے 700 ملین جو ہے یہ مختص کیے ہیں. یہ 700 ملین نیشنل ایجوکیشن پالیسی کی امپلیمنٹیشن ان 700 ملین سے مکمل نہیں ہوگی، اس کو ہمیں فیز آؤٹ کرنا پڑے گا. یہ جو ہے یہ ریکرنگ بجٹ کا حصہ ہے 700 ملین، یا اس 17 ارب سے علاوہ ہے؟ نہیں، اس 17 ارب سے علاوہ ہے. اس سے علاوہ ہے. 17 ارب آپ کا سے ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 82 کروڑ کا، اس سے بھی علاوہ ہے یہ 70 کروڑ؟ اس سے بھی علاوہ ہے. اچھا، اس سے بھی علاوہ ہے. یعنی آپ نے 3 ہیڈز ہیں اس دفعہ. 17 ارب روپے کی آپ کا ریکرنگ بجٹ جو ریکرنگ بجٹ ہے جو تنخواہوں کا وغیرہ میں جائے گا، جی ہاں، اور آپ کا 82 کروڑ کا آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، جی ہاں، اور 70 کروڑ جو ہے آپ نے نیشنل ایجوکیشن پالیسی کی فیز 82 کروڑ جو ہے ہمارا وہ ہم نے رکھا ہوا ہے اس کے لیے جو ہماری نارمل ADP ہے جی، نارمل اس کی. جی جی. جبکہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے ہمیں 1400 کلاس رومز، میننگ بائی کم از کم 300 350 ادارے جو ہیں، پرائمری اسکول، ہائی اسکول، مڈل اسکولز کی ہمارا
بنا کے دینے. وہ تقریباً 5 سے 6 ارب کا یہ پروجیکٹ ہے اچھا جو 3 سال میں جا کے مکمل ہوگا. ٹھیک. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ 700 ملین 2 سال کی طویل مشقت تگ و دو جد و جہد کے بعد جا کے اس بار ہم 700 ملین روپیے ایجوکیشن پالیسی پہ عمل درآمد کے حوالے سے مختص کرنے میں کامیاب ہوئے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی کی جو سپیرٹ ہے, اب نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے کہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی کمٹمنٹ پہ مشتمل ہے. یہ میں نے وہ گلوبل ولیج کے ریفرنس سے آپ سے جو گزارش کی, اس کے 2-3 انگریڈینٹس ہیں انتہائی عام. اس میں ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہے, کوالٹی ایجوکیشن ہے, ایکویلٹی ہے, پھر ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس میں تاکہ ہم کوالٹی کو انشور کر سکیں. ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہے کہ ہم نئے ادارے اپ گریڈ کریں پرائمری سے مڈل, اور بچیوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں سکول تک رسائی دیں. مڈل سے جو بچے ہائی کلاسز میں جائیں گے ان کے لیے ایسے مرکزی مقامات پہ ہائی اسکول کھولے جائیں, ہائر سیکنڈری سکولز کھولے جائیں. اور پھر برسہ برس سے جو ادارے چل رہے ہیں پہلے لیکن انڈر سٹاف ہیں, ان میں سٹاف کی قلت ہے, بالخصوص تدریسی سٹاف کی قلت ہے. بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہماری کوالٹی ایجوکیشن کو متاثر کر رہی ہیں. ایک تو زلزلے کی وجہ سے ہماری من خیس القوم ہماری بدبختی بدقسمتی کہ ہمارے گھر تو پہلے دوسرے تیسرے جھٹکے میں نہیں گرے, لیکن ہماری سکولوں کی جو عمارات ہیں بالخصوص وہ پہلا جھٹکا بھی نہیں سار سکی اور دھڑام سے وہ گرے اور معصوم جانیں جو ہیں وہ تلف ہوئیں. اور لوگ شہر آباد کرتے ہیں, ہم نے معصوم بچوں کے قبرستان آباد کیے. انفراسٹرکچر ایک ایسا ایٹماسفیئر جو بچے کو چاہیے, اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تہذیب یافتہ یا ترقی یافتہ دنیا کے ہم قدم لے کے چلیں تو اس میں ریاست کی ذمہ داریاں ہیں کہ محض ادارہ کھول دینا ہی میٹر نہیں کرتا, محض ٹیچر کو بھرتی کر دینا ہی میٹر نہیں کرتا. ٹیچر کو عہد حاضر کے تقاضوں سے آمانگ جس وقت تک ہم ٹریننگ نہیں دیتے یا اس پہ ہم آئیں گے. میں آپ کی قطع کلامی کی معذرت, آپ زلزلے کو 8 سال ہو گئے, ہم ابھی 9 سال میں جانے والے ہیں, ہم ابھی تک اس کو جو ہے اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی میں عمران صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پروگرام کے آغاز سے پہلے ہم جو غیر رسمی گفتگو ہو رہی تھی اس میں علم ہوا کہ ہمارے آزاد کشمیر کی صورتحال ہے وہ بہت کوئی بری ہے پورے ملک کے حوالے سے. مثلا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن رینکنگ ہے اس میں آزاد کشمیر جو ہے ایجوکیشن جو اسکور ہے اس پہ شاید بہتر ہے, تھوڑا سا بہتر ہے, لیکن میں اس پہ بھی تھوڑے سے میرے تحفظات ہیں, میں بات کروں گا. لیکن جو اسکول انفراسٹرکچر ہے اس کی بہت بری صورتحال ہے. عمران ہمیں اس کی تفصیل بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے, کہاں کھڑا ہے آزاد کشمیر پورے ملک کو لے کے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق نقاش صاحب بہت شکریہ, آپ نے دعوت دی اس شو میں, اور منسٹر صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جب بھی انہیں تعلیم کے حوالے سے کسی بھی پلیٹ فارم پہ بلایا جاتا ہے تو اپنا ویژن شیئر کرتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے بجٹ کے حوالے سے بھی بڑی دلچسپ گفتگو کی اور جو اقدامات انہوں نے اٹھائے ان کا حوالہ دیا. پہلے تو میں آپ کا سوال اس کا جواب دوں گا اور پھر کچھ ایجوکیشن بجٹ کے حوالے سے کچھ گزارشات ہیں وہ منسٹر صاحب کے سامنے بھی رکھوں گا, آپ کے سامنے بھی. آپ نے درست فرمایا کہ جو ایجوکیشن سکور اے جے کے کا ہے وہ بہت اچھا ہے, وہ اسلام آباد کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے, یعنی جو چاروں صوبے ہیں اس سے بھی بہتر ہے. اب ایجوکیشن سکور ہے کیا, اس کو میں بہت سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایجوکیشن سکور میں ہم انرولمنٹ کو دیکھتے ہیں, اس کے اندر ہم جو ریٹینشن ریٹ ہے کہ بچے جو پہلی جماعت میں داخل ہوتے ہیں یا کچی میں وہ 5ویں جماعت تک اسکول میں رہتے بھی ہیں, ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس میں ہم معیار تعلیم کو دیکھتے ہیں کہ بچے اسکول میں کیا وہ کچھ سیکھ بھی رہے ہیں, اور اس میں ہم جینڈر پیرٹی دیکھتے ہیں کہ جو بچیاں ہیں وہ بھی ان کو کیا مساوی مواقع حاصل ہیں تعلیم کے لیے. تو اس میں کیونکہ پاکستان میں مجموعی صورتحال اتنی بری ہے اور اے جے کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی نسبت بہتر ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اس وقت تقریباً مجموعی طور پہ 25 ملین 2.5 کروڑ بچے ہیں جو اسکول سے باہر. تو اور اے جے کے میں اگر صورتحال بری ہے وہ خود بخود نہیں ہے, اس میں یہاں کی جو ہے کمیونٹی کا اور سیاستدانوں کا اور سول سوسائٹی کا ایک مثبت کردار ہے. تو یہ تو دس از دا گڈ نیوز. دا بیڈ نیوز از کہ پورے پاکستان کے اندر جو چاروں صوبے ہیں گلگت بلتستان فاٹا ان سب میں ملا کے جو آزاد کشمیر کا جو اسکول انفراسٹرکچر کا سکور ہے وہ سب سے برا.
اب اس میں بھی جیسے منسٹر صاحب نے بھی ذکر کیا, اس میں کچھ تو بدقسمتی یہ ہے کہ جو زلزلہ آیا اس میں تقریباً 3000 کے قریب اسکول جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے. تو لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اب کافی سال ہو گئے زلزلے کو, 9 سال ہو گئے, تو اب وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. حکومت کو, سماجی تنظیموں کو, پاکستان کی حکومت کو اس میں ہماری جو ہے وہ مدد کرنی پڑے گی. تو جو اسکول انفراسٹرکچر اسکور ہے آزاد کشمیر کا, وہ 100 میں سے 23.5 ہے. یعنی آپ کی جو اکثریت ہے تعلیمی اداروں کی, اس میں بنیادی سہولتیں ہی نہیں ہیں. بجلی, پانی, ٹوائلٹ, باؤنڈری وال, اور اسکول کی زیادہ تر اسکولوں کی جو بلڈنگز ہیں وہ اتنی وہ خستہ حال ہیں کہ وہ ایک مطلب خطرناک ہیں. تو وہ تو ایک جو ہے مسئلہ اپنی جگہ, اور اس پہ یقیناً منسٹر صاحب کو مزید اس پہ توجہ دینی پڑے گی, پاکستان کی حکومت کو بھی ہیلپ کرنی پڑے گی. اس پہ مزید ہم بات کر سکتے ہیں. بہت ہی مختصراً جو ایجوکیشن بجٹ پہ جہاں سے آپ نے آغاز کیا اپنی گفتگو کا, اس پہ چند جو ہیں وہ نکات میں پیش کرنا چاہوں. ایک تو جو منسٹر صاحب نے ذکر کیا کہ ایجوکیشن کا جو ریکرنٹ بجٹ ہے اور جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 80 کروڑ کا, اس کے علاوہ انہیں 700 ملین روپیز کی جو بات, وہ میں نے جو ہے فائنینس منسٹر صاحب کی اسپیچ بھی پڑھی ہے اور جگہوں پہ بھی, اس کا میں نے پہلے ذکر نہیں سنا, لیکن جیسا یہ بتا رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. اس پہ ہم مزید دیکھیں گے کیسے وہ پیسے, وہ وسائل خرچ ہوں گے. لیکن جو چیزیں جو مجھے دیکھ کے جو مایوسی ہوئی کہ پچھلے سال جو ایجوکیشن کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ 415 ملین تھا, اس سال 405 ملین. یہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری کی بات ہو رہی ہے صرف. یہ جو 800 ملین ہے اس میں تو ہائر بھی آ جاتا ہے. اور پھر دوسرا کئی سورسز سے میں نے یہ جو پڑھا ہے نیوز رپورٹس وغیرہ میں کہ تقریباً پچھلے 4-5 سال سے جو اے جے کے کا اوور آل جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ اتنا ہی ہے, 10 بلین. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو چیزیں یہ مایوس کن ہے. تعلیم کی جو ضروریات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو آبادی ہے, اور آزاد کشمیر بھی اس کے ساتھ اس میں اس ایسٹیمیٹ میں شامل ہے, وہ اس میں ہر سال 2% اضافہ ہوتا ہے. اور پاکستان میں 3 ملین 30 لاکھ بچے ہر سال اسکول جانے کی عمر کو پہنچتے ہیں. تو اے جے کے میں بھی ایسی لیکن آ رہی ہوگی. اسما آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گی, پھر میں منسٹر صاحب ایک سوال کروں گا جس میں آپ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, اس میں آپ بات کریں. تھینک یو سو مچ طارق نقاش بھائی, آپ نے بہت اچھے ٹاپک کے لیے ہم سب کو مدعو کیا. منسٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ جو کہ بالکل بڑے بھائیوں کی طرح شفقت دیتے ہیں, اور ہمیں بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں ایز این ایکسٹرنل باڈی ہیں, اور ڈپارٹمنٹ کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ اپنی انفارمیشن بہت اوپنلی شیئر کرتے ہیں. جہاں آپ نے یہ جو بجٹ کی بات کو لے کے چلے, اور میرے بھائی عمران بھی اس پہ کمنٹ کر رہے تھے, ان سے پہلے بھی جب ایک گفتگو ہو رہی تھی تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں, اٹس لائک ٹو لیگ تھنگ. بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ہم گورنمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ لیگنگ ہیں, وہ اسٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کر رہی. لیکن جب آپ ایریاز کی بات کرتے ہیں جیسے اے جے کے اور جی بی ہیں, وہ پروونسز کا اسٹیٹس انجوائے نہیں کرتے. بہت سی جگہوں پر جب ابھی ہمارا یونیسیف کے پلیٹ فارم سے ہم وحید بھائی کے ساتھ لیجسلیشن کے اوپر کام کرنے پہ جا رہے ہیں, تو ہمیں بہت سے کانسٹرینٹ فیس کرنے پڑے کہ اگر ہم فری لیجسلیشن سے مطلب کہ آرٹیکل 25A فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن بل کی جب ہم بات کرتے ہیں, پروونسز میں تو NFC ایوارڈ کے تھرو بجٹری ایلوکیشن ہو گئی 18th امینڈمنٹ کے بعد, لیکن جب آپ ایریاز پہ آتے ہیں تو ہمیں بجٹری ایلوکیشن نہیں ہوئی. وحید بھائی نے بات کی نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے اندر انہوں نے جو بجٹری ایلوکیشن کرائی ہے وہ بھی بہت منیمم ہے, جو کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی ایک بہت واسٹ سبجیکٹ ہے, وہ بہت سے ریفارمز مانگتا ہے. ہم اس میں سے کچھ کر پائیں گے اور کچھ پھر بھی رہ جائیں گے ہم سے. ایک تو بہت سا بڑا فلا یہ ہے کہ ہمیں لابی کرنے کی ضرورت ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, کہ اگر آپ ایریاز کو تھوڑا سا بھی ایلوکیشن کرتے ہیں وہ آپ کو بیٹر پرفارم کر کے دکھا سکتے ہیں. ٹاکنگ اباؤٹ دا اے جے کے کی کرنٹ سچویشن آف ایجوکیشن وچ از وے بیٹر دین دا پروونسز, اگر آپ ہم ایریاز کو توجہ دیتے ہیں تو ہم اچھا رزلٹ دکھا سکیں گے. ایک تو یہ سائڈ ہے. دوسری, اگر آپ اس کی منفی سائڈ کی طرف کرٹیسزم کی طرف جاتے ہیں کہ کرنٹ پبلک سیکٹر میں اگر آپ بچوں کا لرننگ لیول, ایک میں یہاں پر کوٹ کروں گی, کشمیر ایجوکیشن اسیسمنٹ سینٹر ہمارا ایک ڈائریکٹوریٹ ہے ڈپارٹمنٹ کا, جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈائریکٹوریٹ ہے جو کہ اسیسمنٹ کرتا ہے بچوں کی کہ پبلک اسکولز میں بچوں کا لرننگ لیول کتنا ہے.
لیکن جس کو کہتے ہیں بدقسمتی سے ہماری اس ڈائریکٹوریٹ کے لیے بھی بجٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی ریگولر اسیسمنٹ کر پائے. یہی جسٹ کمپلیٹ اس سال جو انہوں نے اسیسمنٹ کی ہے وہ 50 اسکولوں کی ہے پورے 10 ڈسٹرکٹ میں, جس میں 509 بچوں کی اسیسمنٹ ہوئی ہے. اینڈ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ بچوں کا لرننگ لیول ایوریج لیول سے بھی کم ہے. اس کا مطلب ہے کہ کرنٹلی ہم وہ کوالٹی. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے فگر سے امپریس نہیں ہوں گے. سینگ از بلیونگ. لوگوں کی جو آبزرویشن ہے میاں صاحب وہ یہ ہے کہ 17 ارب تنخواہوں کی مد میں لینے والے اساتذہ جو ہیں وہ ڈلیور نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ پرائیویٹ سکولز کی طرف جو ہے پیرنٹس کا بہت رجحان ہوا ہے. تو اس کو آپ کیوں نہیں ایڈریس کرتے؟ طارق صاحب یہ ایک ایسا سچ ہے جسے میں یونیورسل ٹروتھ کہوں گا. یہ ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی شخص ان حقائق سے آنکھیں نہیں چرا سکتا. اور یہ ایسا سچ ہے جو میں نے انتہائی واجب الاحترام ٹیچر کمیونٹی سے ایز کمیونٹی میں نے ان کو بصد ادب و احترام کمیونیکیٹ کر چکا ہوں. اور میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی پرفارمنس کو بہتر نہ کیا, اگر ہم نے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ نہ کیا, اگر ہم نے کمٹمنٹ کا مظاہرہ نہ کیا, تو پھر ایک دن ہمیں اس برے وقت کے لیے منتظر رہنا چاہیے جس دن کوئی بھی سربراہ آئے گا اور اس سارے پبلک سیکٹر کی بساط کو لپیٹ دے گا. یہ 17 ارب روپیہ اس جیسی غریب ریاست میں یہ کوئی معمولی فگر نہیں ہے, لیکن رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے. اس 17 ارب روپیے کو خرچ کر کے جو کوالٹی سامنے آنی چاہیے وہ نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں ہے؟ اس میں اکیلا ٹیچر قصوروار نہیں ہے, اس میں حکومتیں بھی قصوروار ہیں, اس میں ہم لوگ بھی قصوروار ہیں جو پالیسی میکرز ہیں. اس لیے کہ ہم نے اس محکمہ تعلیم کا حلیہ بگاڑ کے رکھا. ہم نے رشوت اور سفارش کو جو کہیں بھرتی نہیں ہوتا ہم نے اس کو ایجوکیشن میں بھرتی کیا. جب تک ہم ریکروٹمنٹ سسٹم میں ریفارمز نہیں لاتے, جب تک ہم ایجوکیشن کی ریکروٹمنٹ کو سفارش سے رشوت سے پاک نہیں کرتے, جب تک ہم اپنی اس انا کو اور ان جو ہے نا ایک سو کالڈ قسم کا رائٹ جو ہم سمجھتے ہیں اس سے ہم دستبردار نہیں ہوتے, تب تک آپ جتنے بھی خراب لگا لیں بہتری نہیں آئے گی. لیکن میں مایوس اس لیے نہیں ہوں کہ جو موجودہ لاٹ ہے ہم بہتری کی طرف گئے, ہم نے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ وجہ کیا ہے کہ اتنا حصہ ایک غریب کا پیٹ کاٹ کے ہم ایجوکیشن کے ہیڈ پہ لگاتے ہیں. ہمارا لٹریسی ریٹ بھی ہے لیکن کوالٹی نہیں ہے. ہمارا جب سالانہ نتائج آتے ہیں تو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کا اگر ہم کمپیریٹو اسٹڈی کریں اس کی تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. یہ پچھلے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ میرپور بورڈ کے فنکشن میں میرے ساتھ سیکٹری کالجز بیٹھے ہوئے تھے. سیکٹری میرپور تعلیمی بورڈ کے جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس کر رہے تھے اور پہلی 20 پوزیشنوں میں سے 13 پوزیشنیں پرائیویٹ سیکٹر لے گیا. تو میں نے آپ نے ٹیچرز کو ایک ٹائم سکیل دے دیا کہ جی آپ نے 5 سال نوکری کی, آپ اگلے گریڈ میں چلے گئے. بہت سے آپ کے پی ایس سی کر کے سرکاری سول سیکٹریٹ میں لوگ 10 سال ایک گریڈ میں بیٹھے رہتے ہیں, وہاں چینل آف پروموشن نہیں ہے. آپ نے یہاں ان کو یہ فیسیلیٹیٹ بھی کر دیا. ابھی وہ اسما کہہ رہی تھی کہ وہ انالیسس کا جو ادارہ ہے اس کا بجٹ ہی نہیں ہے. جب میاں سب سٹاف کم ہوتا تھا, ویجیلنس کا بہت افیکٹو نظام تھا, مانیٹرنگ کا. اب سٹاف اتنا زیادہ ہو گیا, اتنے ڈی اوز اتنے اے ای اوز ہیں کہ اگر ان کو ٹریفک کے نظام پہ لگایا جائے تو بہت اچھی سموتھ ٹریفک ہو جائے گی. اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اے ای اوز بھی آپ کے اور ڈی اوز. لیکن وہ ویجیلنس اور مانیٹرنگ کیوں نہیں ہے, اور وہ کون, اس کے لیے ہم کیا فرشتوں کو بلانا پڑے گا؟ دیکھیں نا, جتنا ہم نے کوانٹٹی کو بڑھایا اتنا ہی ہماری کوالٹی بڑھنی چاہیے تھی. لیکن بدبختی یہ ہے کہ جتنا کوانٹٹی میں اضافہ ہوا کوالٹی ڈیکریز ہوتی چلے گی. تو اس میں کیا وجہ, پولیٹیکل ول کی کمی ہے کہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ ہوتا ہے پولیٹیکل ول کا بھی ایک پرابلم رہا, لیکن میں اب کی بار ماننے کو تیار نہیں ہوں پولیٹیکل ول کا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ برسہ بر سے سارے ممبران اسمبلی یا وزراء اکرام جو بھی ہوں, برسر اقتدار ہوں یا اپوزیشن کی, وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جی یہ پڑھے لکھے بچے اور بچیاں, ان کے والدین نوکری کے حصول کے لیے ہمارے گھروں کا, ہمارے دفاتر کا طواف کریں اور پھر جا کے کہیں ان کو نوبت آئے نوکری کی. ابھی پچھلے سال, 1 سال پہلے ہم نے ایک موو کی پارلیمانی پارٹی کے اندر, ہم نے ڈسکس کیا, 6-7 مہینے ہمیں اس پہ ڈیلیبریشنز وغیرہ ہوتی رہیں. کیبنٹ نے اس اصول کو مانا کہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے پرائمری ٹیچر کی ریکروٹمنٹ کو ہم سٹارٹ کریں, پرائمری, جونیئر, سینئر. اکارڈنگلی پبلک سروس کمیشن ایکٹ جو ہے اس میں ہم نے ترمیم کی اور پہلی مرتبہ آزاد کشمیر کے لیجسلیٹر جو ہیں وہ اس سو کالڈ حق سے دستبردار ہوئے کہ اوکے لیٹس, اس باقی
بلکہ پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ میں ہر محکمے میں بہت ساری چیزیں قبول کر لوں گا, درگزر کر لوں گا, لیکن جو میں وہ کہتے ہیں نقل کفر نہ باشد. پرائم منسٹر نے کہا کہ میں ایجوکیشن میں کسی کو منہ کالا کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. جب ہم اس بل کو اسمبلی میں لے کر گئے تو میرے لیے انتہائی خوشی کی بات تھی کہ پوری اسمبلی نے ٹرائل بینچز ہوں یا اپوزیشن بینچ بیک زبان ہو کر انہوں نے اس پہ متفق ہوئے کہ پوکسو کمیشن کے ذریعے ہونا چاہیے یہ رشوت سپاری. یہ پولیٹیکل ول. لیکن اب کوشچن از کہ پولیٹیکل ول تو ہے, لیکن اس پولیٹیکل ول کو اور ایک پالیسی کو لے کے جو بہت خوبصورت ہے, بہت حسین ہے, ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہم ڈیبیٹ کریں تو گھنٹے لگتے ہیں اس پہ, لیکن اس کو جب ہم فزیکلی امپلیمنٹ کرنا چاہیں فیلڈ کے اندر, فرض کریں یہ پالیسی اور یہ قانون ہم نے 2 سال پہلے بنا لیا, ہمارے پاس انتہائی ارک ریزی کے ساتھ جو ایک نیشنل ڈاکومنٹ بنا ہوا ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی کی شکل میں, اس کو ہم نے اڈاپٹ بھی کر لیا, اس کے مطابق ہم نے قانون سازی بھی کر لی, اس کے مطابق ہم نے رولز 94 کو مبدل کیا, نئے قانون کے تحت نئے رولز بھی بنائے, لیکن اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, اس لیے کہ جہاں فائنانس انوالو ہے وہاں ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. بجائے طور پہ میری محترمہ بہن نے یہ کہا کہ ہم NFC ایوارڈ کا حصہ نہیں ہیں, ہمارا پولیٹیکل ول بھی ہے, NFC ایوارڈ کا حصہ نہیں ہے, پالیسی کو ہم نے اڈاپٹ بھی کر لیا, قانون سازی بھی کر لی, رولز بھی بنا لیے, لیکن اب جب تک ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے, جو وسائل ہیں ہمیں مطلوبہ وسائل وہ درکار نہیں ہے. اب ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے پہلے, اگر میں یہ کہوں کہ انقلابی اقدام اٹھایا جائے اور یک لخت ان سارے لوگوں کی گردنیں اتار دی جائیں اور نئے سرے سے بنیاد کھڑی کی جائے, it would not be possible for me, for us, for any government. لیکن دیکھیں آپ نے ٹائم سکیل کی بات کی, ٹائم سکیل دینا آسان, لیکن اب اس کو ودرا کرنا ناممکن, اس سے سیاسی مسائل, قانونی مسائل, بے شمار پیچیدگیاں پیدا ہوں. اچھا عمران صاحب, آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں, جیسے منسٹر صاحب نے کہا بہت مشکل ہے کہ وڈرا کرنا کچھ چیزوں کو, لیکن ریشنلائزیشن تو ہو سکتی ہے نا. ابھی دنیا بھر میں آپ نے ابھی کہا کہ جی ایک مسائل ہیں, بعض جگہ آپ نے بات کی کہ بھئی اسکول انڈر اسٹافڈ ہے, منسٹر صاحب نے بھی کہا بعض جگہ انڈر اسٹافڈ ہے, لیکن بعض جگہ آپ کے ٹیچرز جو ہیں وہ اگر 10 طالب علم ہیں, ایسے بھی اسکول ہیں جہاں 20 استاد ہیں اور 10 طالب علم ہیں. آزاد کشمیر میں اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو دنیا بھر میں شاید سب سے زیادہ ہوگی, 40:1 ہے, لیکن ہمارے ہاں 20 بچوں پہ 1 استاد ہے, پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے کم ہے. اس پہ آپ کچھ بات کریں, کیا آپ سمجھتے ہیں کیا جا سکتا ہے, ریشنلائزیشن کی جا سکتی ہے, نئی انڈکشن نہ ہو, لیکن جو ہمارے پاس موجودہ سٹاف ہے اسی کو ہم جوڈیشیسلی جو ہے وہ ادھر ادھر کر کے بھی نظام چلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں, بصد احترام جو منسٹر صاحب نے کچھ باتیں کی اور آسمان نے, میں ان سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. ان کو 2-3 تھیمز ہیں, بالکل مختصر. ایک تو بات جو وسائل کی کمی کی بات ہے, دوسرا یہ کہ جو تعلیمی اصلاحات بڑی پیچیدہ چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو وسائل کی کمی ضرور ہے کسی حد تک, اور اس میں یقیناً پاکستان کی حکومت کو ہیلپ کرنی چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلیمی وسائل بھی کسی حد تک موجود ہیں اور تعلیمی اصلاحات اتنے پیچیدہ نہیں. پہلے وسائل کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں ابھی یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ڈیولپمنٹ ترقیاتی بجٹ ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا پچھلے 4-5 سال سے ہے, اور تعلیم کے لیے ترقیاتی بجٹ جو ہے اس میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, پچھلے سال کی نسبت. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے اور پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ ہے اس کے جو خرچے ہیں وہ بڑھیں. صحیح. تو اگر پولیٹیکل ول ہے تو اس کے خرچے آپ کم کریں. اور دوسری بات, بطور ایک کشمیری کی حیثیت سے میں کہنا چاہوں گا, کسی سماجی ادارے کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک منسٹر صاحب کے ایک فالوور کی حیثیت سے, اس ریاست کے باشندے کی حیثیت سے, کہ دیکھیں لیجسلیٹو اسمبلی میں 72 بھرتیاں ہوئی ہیں اس سال, ٹھیک ہے, اور جس کی لاگت تقریباً 15 کروڑ کے قریب آئے گی, ٹھیک ہے. اب وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کی ضرورت تھی. یعنی میں عرض یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, I would trust Minister Saab's judgment on this and for that matter the judgment of other politicians, لیکن ایسی وہ چیزیں جہاں سے ہمیں خرچے بچا کے تعلیم پہ لگانے پڑیں گے, عرض یہ ہے اس میں. تو اور اس میں یقیناً منسٹر صاحب اس پہ مطلب ان کی ایک رائے ہوگی. اچھا, دوسری بات یہ کہ جی ایجوکیشن ریفارمز جو ہیں وہ بڑی پیچیدہ ہیں, بڑی مشکل ہیں. تو پشاور شہر کی آبادی تقریباً 3.5 ملین ہے اور پوری ریاست کی آبادی 3.5 ملین ہے. تو اس ریاست کے اندر اصلاحات لانا اتنا مشکل نہیں ہے. تھوڑا علاقہ ہے, تھوڑی آبادی ہے. ٹوٹل جو آپ کے بچے 5 to 16 ایئر کی عمر کے ہیں وہ تقریباً 10-11 لاکھ ہیں.
جس میں سے جو اسکول میں جا رہے ہیں بچے وہ تقریباً 6 لاکھ بچے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس 30,000 اساتذہ ہیں, یہ بہت بڑی تعداد ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ان 30,000 اساتذہ کو اگر موٹیویٹ کر لیں اور ایک ایسا آزادانہ ان کی مانیٹرنگ کا نظام قائم کر لیں. خیبر پختونخوا میں انہوں نے انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ قائم کر دیا, پنجاب میں PMI انہوں نے قائم کر دیا انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ. تو کچھ وسائل آپ ادھر ادھر سے نکال کے اگر ان کی انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ کرائیں تو یہ لوگ صحیح ہو سکتے ہیں. احتساب ہوگا. اگر منسٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, کمنٹ کر دیں. ایک اور عرض میں کر دوں, ایک آخری نکتہ. جو چیز دیکھ کے مجھے مایوسی ہوئی, پچھلے سالوں کا میں جو بجٹ دیکھ رہا تھا, ڈیٹیل بجٹ جو اسکول وائز بجٹ ہے, تو ایک آپ کا جو ہائی اسکول ہے اس کا بجٹ 10 ملین روپے, 5 ملین 5.5 ملین تنخواہوں کے, 5 ملین جو ہے وہ الاؤنسز کے, اور آپ کمیونیکیشن کا بجٹ دیکھیں 1,000, یوٹیلیٹیز کا بجٹ 25,000. یعنی اسکولز کا سارا بجٹ ان تنخواہوں میں جا, یہ سارا ان پٹ بیس بجٹ ہے اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. کہ آپ نے جو کہا نا جس پنجاب میں سسٹم ہے, تو کیوں نہ آزاد کشمیر میں جو ٹیچرز کی سیلری ہے, جو ان کے انکریمنٹس ہیں, ان کی پرفارمنس سے مشروط کر دی جائے, اور اس کے علاوہ کوئی ٹیسٹ انٹروڈیوس کروائے جائیں. دیکھیں جیسے بہت سے اداروں میں دنیا میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو دے کے آپ آگے جاتے ہیں, وہ چھلنی سی ہو جائے گی, چھلنی سے گزرے گا, جو گزرے گا وہ آگے جائے, جو نہیں جائے گا تو اس کو گھر جانا چاہیے. ایک زمانے میں میاں صاحب لطیفہ تھا کہ گاؤں میں ایک ٹیچر تھا, وہ کہہ رہا تھا بچوں کو پڑھا رہا تھا GIRL گرل, GIRL. کسی نے پوچھا بھائی GIRL گرل ہوتا ہے, اس نے کہا جی 500 روپے تنخواہ میں تو گرل ہی ہوگا, ٹھیک ہے جی. اور آج کا زمانہ یہ ہے کہ ٹیچرز کی پینشن 50,000 ہے, 60,000 ہے, 70,000 ہے. تو کیوں نہ جو لوگ اتنی زیادہ تنخواہ کی توقع رکھتے ہیں وہ کسی ایسے سسٹم کا جس میں آپ کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کیا جائے, جس میں آپ کی کیپیسٹی کو دیکھا جائے, ایک ٹیسٹ ہو. جیسے سرکاری ملازمین جاتے ہیں, آپ کا بہت سے ٹیسٹ ہیں, SMCC ہے, سینئر مینجمنٹ کورس ہے, مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس ہے, اس طرح کا کوئی نظام لائیں تاکہ آپ جو ہے نالائق اساتذہ سے, معذرت کے ساتھ جو سن رہے ہوں گے شاید غصے بھی ہو جائیں, لیکن بہت سے نالائق ابھی گرل والے ہیں, تو ان کو آپ آرام سے گھر بھیج دیں اور نئی لاٹ لائیں, اچھی لاٹ لائیں جو کوالٹی پہ جو ہے کچھ کام کر سکیں. میں عمران کی بات کو انڈورس کروں گا. مانیٹرنگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی, ابھی ہم نے ایک پرائر میٹنگ کی ہے, ہم نے اپنا ایک سیکریٹریٹ لیول سے اور ڈائریکٹریٹ لیول سے 2-3 ذمہ دار آفیسرز کو ہم بھیج رہے ہیں خیبر پختونخوا کہ مانیٹرنگ کے حوالے سے جو ماڈل وہاں انہوں نے متعارف کیا ہے تاکہ اس کو اسٹڈی کر کے آئیں, اور پھر ہم اس کی فائنینشیل امپلیکیشنز کو بھی دیکھ لیں. یہ اسٹڈی کریں جی کہ اس میں کیا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے وہ سارا ہو سکتا ہے یا فائنینشیل امپلیکیشنز اس کی کیا ہے. پھر اس کو ہم گورنمنٹ اپنے وسائل سے کریں یا کسی ڈونر کے پاس ہم جائیں. کامل سنجیدگی کے ساتھ اس پہ ہم سوچ رہے ہیں. ٹیچرز کی اٹینڈنس جو ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ بعض ایسے مسائل ہیں, ٹھیکہ سسٹم ہے, بہت سے ایشوز ہیں. کمی آئی ہے ضرور, لیکن ہے یہ بیماری ہے, یہ زبان خلق کو نکارہ ہے, خدا سمجھو. یہ مخلوق صاحب آپ یہ تو مانے جزا اور سزا کا جو میں وہی کہہ رہا ہوں, میں وہی کہہ رہا ہوں. کلیہ ہے ابھی آپ نے کہا نا کہ پرفارمنس بیسڈ ہونا چاہیے. ابھی پچھلے 1 سال سے ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے کہ جو سالانہ آپ کی انکریمنٹ ہے, جو اگلے سٹیپ میں آپ نے جانا ہے, وہ مشروط ہے آپ کی اس کارگزاری کے ساتھ, آپ کی پرفارمنس کے ساتھ. اس کے لیے ایک بلکہ آسمہ بہن نے ہمیں اس میں وہ پرفارمنس ڈیولپمنٹ کرنے میں اس یونیسیف نے تعاون کیا, اللہ فیلان نے تعاون کیا کہ پرفارمنس کے ساتھ ہم لنک کر رہے ہیں تاکہ سزا اور جزا کا جو فطری نظام ہے وہ نافذ ہو اور کسی حد تک بہتری آئے. دیکھیے ایک ساری کاوشیں, ساری گفتگو اپنی جگہ, لیکن میں یہ کہوں کہ جی ان 3 سالوں میں ہم کوئی بڑی تبدیلی لے کے آئیں یا اب ٹیچنگ کیڈر کو ہم نے الگ کرنے کی ایک تجویز بنائی ہے اور ایڈمنسٹریٹو کیڈر جو ہے اس کو الگ کرنے کی. آپ نے کہا SMC کورسز, وہ ساری چیزیں پلان کا حصہ ہیں, وہ ساری چیزیں ہماری منصوبہ بندی کا حصہ ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ریفارمز کی طرف جہاں جانا ہے وہاں کسی حد تک جہاں فائنانس انوالو ہے وہاں ہمارے قدم رکے ہوئے ہیں. لیکن جو ہمیں وسائل دستیاب ہوتے ہیں اس کی طرف جائے بغیر ہمارے پاس چارہ نہیں. آپ نے کہا برین سٹارمنگ ہونی چاہیے ٹیچرز کی. برین سٹارمنگ 10 کے 10 اضلاع کے اندر جا کے بڑے ادب سے, احترام سے اور سمجھانے کا جو ایک طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے, اس میں ہم نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی جو بھاری کم تنخواہیں ہم لے رہے ہیں اس کی جسٹیفیکیشن ہم نے خود کرنی ہے, اور وہ ہوگی ہمارے نتائج سے, سالانہ نتائج کے ساتھ. اور
ای لرننگ. باقی جو بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو مانیٹرنگ کا اساتذہ کے بچے جو ہیں وہ بھی سرکاری اسکولوں میں آنے چاہیے نا. استاد صاحب 90,000 روپے لے کر پڑھا رہے ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول میں, بچہ ان کا ایلیٹ اسکول میں جا رہا ہے. ہم نے 1 سال پہلے اس پہ فیصلہ کیا, ہم نے گورنمنٹ نوٹیفیکیشن جاری کروایا, سرسز سے جاری کروایا, ایجوکیشن سیکریٹریٹ سے نہیں, اور اس کو ہم نے اپنے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہمارے یونٹس ہیں ان کے جو ذمہ داران ہیں ہم نے ان کو پابند کیا کہ اگر کہیں سے پبلکلی میڈیا کے ذریعے کوئی کمپلینٹ ہمیں ملتی ہے کہ کسی سرکاری ٹیچر کا بیٹا کسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے, مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ابھی اس معاملے کو بیسک رائٹس کے حوالے سے کورٹس میں لے جا رہے ہیں لوگ, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو مڈل پاس خواتین و حضرات ٹیچرز تھے پچھلے 27 برس سے جو لگے ہوئے تھے, انڈر میٹرک اور نان پی ٹی سی, اگر کسی نے میٹرک کیا پی ٹی سی نہیں کر سکی, ان کو ہماری گورنمنٹ نے آ کے فیصلہ کیا کہ ان کو ساری مراحت دیں اور ان کو فارغ کریں, گھر بھیجیں, تاکہ ان کی جگہ نئے لوگ انڈکٹ ہوں, فریش گریجویٹس انڈکٹ ہوں. لیکن چلے گئے بیسک رائٹس کے نام پہ عدالتوں میں چلے گئے, بہت سارے تقریباً 200 سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے, لیکن 80 ابھی تک عدالتوں میں سٹیٹس کو لیا ہوا انہوں نے, اور ڈے بائی ڈے ایڈجرن ہو رہے ہیں کیسز ان کے. یہ اور بہت سارے ایشوز ہیں, ہماری انٹینشن بھی ہے, ہم اس طرف جا رہے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور کہوں گا, دیکھیے جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے نا, اس میں جو ووٹ کی لالچ ہے اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا, ہم برباد ہو کے رہ گئے ہیں, بحثیت قوم ہم برباد ہو کے رہ گئے ہیں. اس ووٹ کے خوف ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے نا, ہم نے ایک خدا کو اگر ہم خالق اور رازق اور عزت اور ذلت سارے اس کے کھاتے میں ڈالیں اور ایمان ہو جائے ہمارا, پھر ہم بہت ساری تبدیلیاں لا سکتے ہیں. ہمیں خوف ہوتا ہے کہ میں سچ کہوں گا کتنے استاد ناراض ہوں گے, سچ کہوں گا کتنے میرے خلاف بیانات لگیں گے, اور الیکشن میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا. یہ ایک بڑی کمی ہے, ہمیں کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا, سخت سے سخت ترین فیصلے قوم کے لیے آنے والے مستقبل کے لیے کرنے پڑیں گے. ساری چیزوں کو اگر ہم ریلیٹ کریں کہ نہیں جی وسائل ہی سے ٹھیک ہوں گی, قطعاً ٹھیک نہیں ہوں گی. بہت ساری چیزیں وسائل سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں کڑوے سخت ثقیل فیصلوں سے تعلق رکھتی ہیں. آپ اچھے انتظامی فیصلے کریں جن میں 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا, لیکن امپرومنٹ ہو جائے گی. وقت بالکل کم, آپ مختصر بات کریں. اسما سے بھی پوچھوں گا کہ جی ایک باہر سے بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ کیا محسوس کرتا ہے کہ کیا کمی ہے اور کیا سجیشن ہیں آپ کے پاس. جی آپ اسی بات دیکھیں. طارق نقاش صاحب, ہم نے حکومت پہ تو تنقید کر لی, ہم کرتے بھی رہتے ہیں, سیاستدانوں پہ بھی تنقید ہوگی, لیکن یہ ایک سماجی مسئلہ ہے, اور جب تک ہمارے سماج کے مجموعی رویے میں تبدیلی نہیں آئے گی, طرز عمل میں تبدیلی نہیں آئے گی, تو ہمارے سیاستدان, ہمارے ادارے بہتر نہیں ہو سکتے. تو جیسے منسٹر صاحب نے ذکر کیا کہ دیکھیں جو سیاست جو رائج ہے نا ہمارے ہاں, اس سیاست میں تبدیلی کی ضرورت ہے, اس سیاست کے اندر انقلاب کی ضرورت ہے. وہ انقلاب کیا ہوگا؟ وہ انقلاب یہ ہوگا کہ عوام جو ہیں وہ ووٹ دیں سروس ڈلیوری کی بنیاد پہ, کہ ہمیں تعلیم کی, صحت کی سہولیات, انصاف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, اور سیاستدان بھی سیاست جو ہے اپنی کیمپین اس بنیاد پہ کریں, نہ کہ برادری کی بنیاد پہ, نہ کہ پیسے کی بنیاد پہ. یہ ساری چیزیں تبدیل مختصراً آپ بھی, اور پھر ہم پروگرام کلوز کریں. طارق بھائی بہت انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی تھی, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ آن انٹو اٹ کہ جو زیادہ تر پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم انڈیویجول اسٹرینتھننگ کے اوپر فوکس کریں, دیٹ ہیومن ریسورس ہمارے ڈپارٹمنٹ کا. ہم انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ پہ بات نہیں کر رہے. جیسے میں نے آپ کی ابھی توجہ دلائی تھی, کشمیر ایجوکیشن اسیسمنٹ سینٹر از ون آف دا ویری امپورٹنٹ ڈائریکٹریٹ جس پہ بجٹ بڑی ضروری ہے. عمران بھائی نے بات کی کہ ریشنلائزیشن آف بجٹ از ایون ریکوائرڈ, کہ وہاں سے بجٹ نکالیں, ان انسٹیٹیوشنس کو دیں تاکہ وہ مانیٹرنگ وہاں سے ہو کے آئے. جو ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ایکسٹینشن ہے, دیٹس ریسپانسبل فار دا ٹریننگ آف ٹیچرس, اس کا ٹوٹل سالانہ بجٹ 1,80,000 ہے سر, اف آئی ایم رائٹ. تو ٹیچرس ٹریننگ کے لیے بجٹ ہی نہیں ہے, ٹیچرس تو پھر اسی طریقے سے چل رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہم پرائیویٹ سیکٹر کو بہت ریڈیکیول کرتے ہیں, لیکن ہمیں ان سے بیسٹ پریکٹسز لرن کرنی چاہیے, تاکہ سر نے جیسے یہ بات کی کہ احسن اقبال صاحب نے تو ایک وہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم پرائیویٹائز کر دیں گے, تو اس لمٹ سے آنے سے پہلے ہی آپ ان سے بیسٹ پریکٹسز لرن کریں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ شروع کریں. بہت سی ایسی چیزیں جو ابھی رائٹ ناؤ حل ہو سکتی ہیں, رادر دین ہم ڈارکر پکچر ان کو دکھائیں.
تو میری سجیشن تو یہی ہوئے گی کہ آپ انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کریں. آپ کا اپنا مانیٹرنگ میکانزم اسٹرانگ ہونا چاہیے. وی نیڈ ناٹ ٹو ہائر فرام دی ایکسٹرنل باڈیز کہ آپ آ کے ہمارا مانیٹرنگ. بہت شکریہ. آپ کا وقت بہت مختصر ہے اور یہ ٹاپک بہت وسیع ہے, مزید کئی پروگرامز کی ضرورت ہے. بہت سے ایشوز ایسے تھے جو میرے ذہن میں تھے, جو آپ کے ذہن میں تھے, جو ہم چھیڑنا چاہ رہے تھے, لیکن وقت کی قلت آڑے آ رہی ہے. آپ کا بہت شکریہ میاں عبدالوحید صاحب, مصروفیات میں وقت نکال کر آپ آئے. عمران خان آپ کا شکریہ. سیدہ اسماء درابی آپ کا شکریہ. ناظرین آپ نے سنا, میں کلوزنگ ریمارکس میں شاید بہت کچھ کہنا چاہتا تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مختصر فقرے میں جو ہے اس کو سم اپ کر لیا جائے کہ جب تک ہم اپنی اجتماعی قومی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کریں گے, میں ایز صحافی, میاں صاحب ایک سیاستدان کے طور پہ, عمران ایک سماجی کارکن کے طور پہ, اسماء ایک سماجی کارکن کے طور پہ, اور والدین کے جن کی خواہش ہے اپنی اولاد کو بہتر تعلیم دلانے کی, ہم سب ایک واچ ڈاگ ہو کے اپنی اساتذہ کمیونٹی کے ساتھ مل کر جب تک ایک اجتماعی قومی کردار ادا نہیں کریں گے, بہتری نہیں آ سکے گی. طارق نقاش کو اجازت, پھر کبھی ملیں گے اسی موضوع پہ. اللہ حافظ.